دیکھو دوست، آج کل ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس اپنا گھر ہو، گاڑی ہو، اس کی چیز نوا ہو، لیکن وہ ساری وہی غلطی کرتا ہے جو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو آگے جا کر بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو 7 ایسے ڈفرینس پتہ چل جائیں گے جو امیر کو امیر بناتے ہیں، بلکہ اور زیادہ امیر بناتے ہیں، غریب کو غریب ہی رہنے دیتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے، لیکن اللہ نے محنت کا بھی بولا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جس چیز کی تم کوشش کرتے ہو وہی تم کو ملے گی۔ یہ بھی کہا ہے کہ تم مانگو تو صحیح، میں تقدیر بدلنے پر بھی قادر ہوں، اللہ پاک کہتا ہے۔ جس کی قسمت میں کچھ بڑی تبدیلی ہوئی نا، وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سمجھ جائے گا، لیکن جس کی قسمت میں کچھ نہ تبدیلی ہوئی، ٹھیک ہے، وہ میری لاکھ باتیں سننے کے بعد بھی میری ساری ویڈیوز کیوں نہ دیکھے، اس کو رتی برابر بھی اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی یہ ویڈیو نہایت اہم ہے، انشاءاللہ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ بس اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، اینڈ مجھے اپنی زندگی کی 6 سے 8 منٹ مجھے دے دو، میں آپ کو سمجھا ڈالوں گا کہ امیر کیوں امیر ہوتے ہیں اور غریب کیوں غریب ہوتے ہیں، جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیسے امیر ہیں۔ بس اس کو سمجھتے جاؤ، اینڈ کاپی اینڈ پینسل لے دو، اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جاؤ، اور میں 2 بھی پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کروں گا، اینڈ ایک اچھی سی مثال بھی دوں گا، مزے کی بات، اینڈ پر آپ کے لیے ایک اچھا سا گفٹ بھی رکھے ہیں۔ مجھے امید ہے وہ آپ کو لازمی پسند آئے گا، اس لیے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، لائک سبسکرائب کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کمنٹ ابھی آپ نے کرنا ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، سوچنے کا طریقہ، پرابلمس ورسز سولوشن۔ غریب لوگوں کے مائنڈ سیٹ عام طور پر مسائل پر مبنی ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، لیکن حل کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس کے برعکس امیر لوگوں کی سوچ ہمیشہ حل تلاش کرنے پر ہوتی ہے، وہ مشکل کو مواقع کے طور پر دیکھتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ میں اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ ایک شخص کے پاس پرانا کمپیوٹر ہے جو سست ہو چکا ہے۔ غریب شخص شکایت کرتا ہے کہ کمپیوٹر بہت سست ہے، اس پر کام کرنا مشکل ہے اور اسے بدلنے کی ضرورت ہے، وہ سوچتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرف جو امیر مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کمپیوٹر کو بہتر بنانے کے لیے سوچتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس کمپیوٹر کو بہتر بناؤں۔ وہ نئے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا ہے یا ضروری ہارڈ ویئر اپ گریڈ کرنے پر غور کرتا ہے تاکہ کمپیوٹر کی پرفارمنس کو بہتر کیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 2، پیسہ بچانے کا فرق، سیونگ ورسز انویسٹمنٹ۔ غریب لوگ اپنے پیسے کو صرف بچانے پر توجہ دیتے ہیں، جبکہ امیر لوگ اپنے پیسے کو سرمایہ کاری میں لگانے پر توجہ دیتے ہیں۔ غریب لوگوں کے پاس اگر پیسہ آ جائے تو وہ اس کو محفوظ کرتے ہیں، جبکہ امیر لوگ پیسہ کے ساتھ پیسے کو بناتے ہیں، وہ مزید موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے اس پیسے کو استعمال کر کے مزید پیسہ کمایا جائے۔ مثال کے طور پر ایک غریب مائنڈ سیٹ رکھنے والا شخص اپنی بچت کا پیسہ بینک میں جمع کراتا ہے جہاں اسے معمولی سا سود ملتا ہے، جبکہ ایک امیر مائنڈ سیٹ رکھنے والا شخص اپنے پیسے کو اسٹاک مارکیٹ، ریئل اسٹیٹ یا کاروبار میں سرمایہ کاری مطلب انویسٹمنٹ کرتا ہے، جس سے وہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ منافع کماتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، وقت کی قیمت، ٹائم ورسز منی۔ غریب لوگ پیسے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور وقت کو ضائع کرتے ہیں، جبکہ امیر لوگ وقت کو پیسہ سے زیادہ استعمال مطلب کہ قیمتی بناتے ہیں، وقت کو قیمتی بناتے ہیں اور پیسے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور وہ اپنے وقت کو بہتر استعمال کرتے ہیں تاکہ زیادہ پیسہ کما سکیں اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ ان کے لیے وقت کی بہت ساری قیمت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اچھی سی آپ کو مثال دوں تو ایک شخص بازار جانے کے لیے بہت سا وقت ضائع کرتا ہے سستی چیزیں خریدنے کے لیے، چاہے اس سے دور ہی کیوں نہ جانا پڑے، جبکہ جو دوسرا شخص جو امیر مائنڈ سیٹ کا جس کی مینٹیلیٹی ہوتی ہے، وہ آن لائن خریداری کرتا ہے تاکہ وہ وقت بچا سکے اور اس وقت کو اپنے کاروبار یا خود کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکے۔ پوائنٹ نمبر 4، ذمہ داریوں کا فرق، بلیم ورسز ریسپانسبلٹی۔ غریب لوگ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں تھے یا موقع نہیں ملا۔ امیر لوگ اپنی ناکامیوں کی ذمہ داریاں خود پر لیتے ہیں اور یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں کیسے اس کو بہتر کر سکتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ میں ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے باس نے مجھے موقع نہیں تھا دیا، یا میرے پاس پیسے نہیں تھے، یا کچھ بہانے لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو دوسرا شخص ہوتا ہے وہ اپنی اسکلز کو بہتر بنانے پر، جو امیر مینٹیلیٹی آتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی اسکلز کو بہتر بناتا ہے، ٹھیک ہے،
لیکن وہ بلیم نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے کہ اس بار اگر مجھے کامیابی نہیں ملی، مجھے ترقی نہیں ملی، تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ میں نے صحیح محنت نہیں کی یا میرے پاس اسکلز نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. اگلی بار میں اس کو اپنے اسکلز کو مزید بہتر بناؤں گا، ٹھیک ہے. یعنی وہ اسکلز پر توجہ کرتا ہے، لیکن جو بلیفس ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو کوئٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے. اب جو پوائنٹ آ گیا وہ نہایت اہم پوائنٹ ہے، نیٹ ورکنگ کا فرق. نیٹ ورکنگ ورسز آئسولیشن. غریب لوگ اکثر تنہائی میں رہتے ہیں یا ان کے منفی نیگیٹو سوچ والے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں. امیر لوگ اپنی نیٹ ورکنگ کو بہتر بناتے ہیں اور مثبت اور بااثر لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، اور وہ نئے موقع تاکہ ان کو نئے موقع فراہم ہو سکیں. کیونکہ وہ آپ نے ایک شعر سنا ہی ہوگا کہ اگر کامیاب ہونا تو کامیاب خاندان میں چلے جاؤ، کامیاب لوگوں میں چلے جاؤ، وہ آپ کو دھکا مار کر بھی کامیاب کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک شخص دفتر سے گھر آ کر تنہا وقت گزارتا ہے یا سوشل میڈیا پر منفی چیزیں دیکھتا ہے، لیکن جو دوسرا شخص ہے وہ دفتر کے آنے کے بعد وہ مثبت لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ملاقاتیں کرتا ہے، نئی آئیڈیاز پر بات کرتا ہے، نئے موقع تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو مین ڈفرینس ہے، بہت اہم بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. یہ پوائنٹ نمبر 6 ہے، مقصد کا فرق. گولز ورسز وشز، ٹھیک ہے، گولز اینڈ وشز. غریب لوگوں کی زندگی میں خواب تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا کوئی منصوبہ، کوئی پلان نہیں ہوتا. آپ کے ساتھ بھی یہی سین ہوگا، ہے نا. امیر لوگ اپنے خوابوں کو اہداف میں بدلتے ہیں، اپنے خوابوں کو ایکشن میں بدلتے ہیں، تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ان ایکشن کو پورا کرنے کے لیے، ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنا گھر خرید سکوں، لیکن وہ اس کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بناتا. دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں اگلے 5 سالوں میں اپنے گھر خریدنا چاہتا ہوں، پھر وہ اپنے بجٹ کی منصوبہ بندی کرتا ہے، سیونگ کا پلان کرتا ہے اور ایک محسوس مدت تک اس ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. پوائنٹ نمبر 7 ہے وہ رسک لینے کا فرق. رسک ٹیکنگ ورسز پلینگ سیف. غریب لوگ عام طور پر رسک لینے سے گھبراتے ہیں اور ہمیشہ محفوظ راستہ اختیار کرتے ہیں. وہ اپنی موجودہ حالت سے تو مطمئن ہوتے ہیں اور نئے موقع تلاش کرنے یا خوش مختلف کرنے سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو امیر مینٹیلیٹی، جو امیر مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہیں وہ رسک لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے رسک نہ لیا تو وہ بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. یہ مثال کے طور پر 2 دوست ہیں، ٹھیک ہے. ایک دوست ہر مہینے کی سیلری سے بس اتنا ہی خرچ کرتا ہے جتنا ضروری ہے، باقی سیلری کو سیونگ میں رکھتا ہے کیونکہ وہ رسک لینے سے ڈرتا ہے. دوسرا دوست اپنی سیلری کا ایک حصہ اسٹاک مارکیٹنگ میں لگاتا ہے، سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کرتا ہے تاکہ وہ اس پیسے کو بڑھا سکے. کچھ وقت بعد جب دونوں دوستوں کی سیونگ کو انالائز کیا جائے، ٹھیک ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جو پہلا دوست ہے اس کی جو سیونگ ہے وہ کچھ ہی ہے، لیکن جو دوسرا دوست ہے وہ ڈبل سے ٹرپل پیسے کما چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پاور ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 8 علم کا فرق. لرننگ ورسز انٹرٹینمنٹ. غریب لوگ اپنے فارغ وقت میں زیادہ تر انٹرٹینمنٹ پر وقت ضائع کرتے ہیں، جیسا کہ ٹی وی دیکھنا، سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنا، گزارنا. وہ علم حاصل کرنے پر کم توجہ دیتے ہیں. امیر لوگ اپنے فارغ وقت کے ساتھ صحیح سے استعمال کرتے ہیں. وہ نئی کتابیں پڑھتے ہیں، نئی اسکلس سیکھتے ہیں، اپنے علم کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ مزید کامیاب ہو سکیں. مثال کے طور پر فرض کریں ایک شخص روزانہ 2 سے 3 گھنٹے ٹی وی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. جو دوسرا شخص وہ روزانہ 2 سے 3 گھنٹے نئی کتابیں پڑھتا ہے، آن لائن کورسز کرتا ہے، سیکھتا ہے. کچھ وقت بعد پہلا شخص وہی کچھ جانتا ہے جو وہ پہلے سے جان سکتا، جبکہ دوسرا شخص نئی معلومات صرف سیکھ کر اپنی زندگی میں ترقی کر چکا ہے. یہ میں نے آپ کے ساتھ تقریباً 8 پوائنٹ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں، 8-9 پوائنٹ، ٹھیک ہے. جی آگے کیا کرنا ہے. تو یہ کچھ فرق تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، جو غریب کو غریب بناتے ہیں اور امیر کو امیر بناتے ہیں. اگر آپ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ کو بدلو، ذمہ داری نہ لیں، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کوشش کریں. بلیو می، یہ آپ کی نہایت اہم ویڈیو آپ کی زندگی کے لیے. اس کو سیو کر لیں، اپنے کسی دوست کے ساتھ بھی شیئر کر دیں. ہاں اب بتائیں لائک کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اب اتنی میں نے بات کی. ہاں مجھے پتہ ہے کہ میرا بتانے کا اسٹائل کچھ اچھا نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن میں نیکسٹ ٹائم پوری کوشش کروں گا بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ میں بہت کچھ زندگی میں سیکھا ہے. میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے. جو آپ کے لیے گفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کمیونٹی بنائی ہوئی ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، وہ آپ جوائن کر دیں. وہاں پر ہم آپ کے مائنڈ سیٹ کی ٹریننگ ادھر بھی ہم چینل پر بھی کریں گے، لیکن وہاں پر بھی آپ کے مائنڈ سیٹ کو لائیو مینٹورشپ کے ساتھ آپ کے مائنڈ سیٹ کی وقت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کا ہم مدد کریں گے. یہ بہت کمال کا مینٹورشپ ہے، ٹھیک ہے، فری ہے فی الحال. اس کو جوائن کر لیں جتنا جلدی ہو سکے. تو مجھے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک سبسکرائب کر دینا، ٹھیک ہے. تھینک یو. ویڈیو میں ملاقات ہوئی. اللہ حافظ.